الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انگوٹھی پہننے کے شوقین دنیا میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ رنگ برنگے نگینوں کا استعمال، پتھروں کا استعمال ان کے ذوق شوق کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انگوٹھی کے پتھر قیمت کے لحاظ سے اور فیشن کے لحاظ سے قیمتی اور کم قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن آیا کہ ان پتھروں میں کوئی تاثیر بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ پتھر انسانی مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ پتھر انسان کی نفع نقصان والی چیزوں میں اثر رکھتے ہیں۔ تو اس بارے میں علماء بریلوی اکثریت کی ان میں رائے یہ ہے کہ پتھروں میں کچھ تاثیر ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان براہ راست پتھروں کی تاثیر نہیں ہے، بلکہ مؤثر حقیقی اللہ پاک ہیں، انہوں نے ان میں تاثیر رکھی ہے۔ جبکہ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ ان پتھروں میں تاثیر نہیں ہے، کیونکہ پتھر تو پتھر ہوتا ہے، وہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ حجر اسود کے سامنے گئے تو آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تمہیں نہ چومتا۔ اب اس واقعے کے اندر جہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حجر اسود جیسا پتھر بھی نفع نقصان کے اندر دخل نہیں دے سکتا، تو باقی پتھر کہاں کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ چاہے وہ عقیق ہو، وہ فیروزہ ہو، زمرد ہو، یاقوت ہو یا دیگر کوئی بھی پتھر ہو۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حضور کو نہ دیکھا ہوتا تمہیں چومتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں اتباع کامل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں جیسے ثابت ہیں ویسے ان کی پیروی کرنا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ پتھر کسی قسم کے نفع نقصان کے اندر اثر نہیں رکھتے۔ رہی سائنسی وجہ، سائنس کیا کہتی ہے، تو میں نے ہمارے جو دوست ہیں، ایک جیالوجسٹ ہیں، ان سے بھی پوچھا، ایک فزسٹ ہیں، ماہر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان سے بھی میں نے معلومات لی، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ سائنس اپنی تمام تر ترقی پر پہنچنے کے باوجود یہ کہتی ہے کہ ان پتھروں میں کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ پتھر ہیں، آپ خوبصورتی کے لیے استعمال کریں، آپ تزئین کے لیے استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، باقی یہ پتھر نہ انسان کے مزاج پر، طبیعت پر اثر ڈالتے ہیں، نہ انسان کے مستقبل پر، نہ انسان کی قسمت میں ان کا کوئی عمل دخل ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر پتھر استعمال کرتے ہیں کریں، شوق سے کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ان پتھروں کے اندر بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کے بارے میں بھی اسرائیلی روایات میں یہ بات ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اتنی بڑی اللہ پاک نے حکومت دی، اتنے بڑے معجزے دیے، جنات کو تابع کیا، ہوا کو تابع کیا، چرند پرند جانوروں کو آپ کے تابع کیا۔ اسرائیلی روایات میں یہ کہ وہ انگوٹھی کی تاثیر تھی، وہ انگوٹھی پہنتے تھے تو یہ سب ان کی بات مانتے تھے، انگوٹھی نہیں پہنتے تھے تو نہیں مانتے تھے۔ یہ موضوعی روایت ہے، اگرچہ بہت ساری کتب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں انگوٹھی کی بات نہیں تھی، وہ تو ان کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے دیا تھا، اور اللہ پاک کے معجزے کسی انگوٹھی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ پتھر استعمال کرتے ہیں انگوٹھی کا شوق سے کریں، لیکن چاندی کی جو انگوٹھی استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ انگوٹھی 4.5 ماشے کے برابر یا اس سے کم ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ چاندی کے علاوہ باقی دھاتوں کی انگوٹھی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تانبے کی ہو، اسٹیل کی ہو، پیتل کی ہو، پلاسٹک کی ہو یا کسی اور چیز کی، اور سونا تو سختی سے منع ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔